اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج جولائی کی 24 تاریخ ہے۔ درجہ 12 کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے شاعری کی حقیقت، اور جو ذیلی عنوان ہے اس کا وہ ہے شاعری کے اصلی عناصر کیا ہے، یعنی کہ سبجیکٹ ٹاپک سب ٹاپک یعنی ذیلی عنوان جو ہمارا ہے شاعری کے اصلی عناصر کیا ہے۔ یہ اس موضوع کے حوالے سے ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے اور یہ آخری لیکچر ہے اس موضوع کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہمارا دوسرے موضوع پر ہم بات کریں گے۔ تو آج مصوری اور محاکات میں اور ایک بڑا فرق ہے۔ مصوری میں اور محاکات میں بڑا فرق اور ایک بڑا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ محاکات پہلے میں نے کی کہ محاکات سے مراد ہے الفاظ کے ذریعے کسی واقعہ کسی چیز کی تصویر اس طرح کھینچنا کہ اس کا منظر آنکھوں کے سامنے آئے، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ مصوری سے مراد ہے جب مصور کسی چیز کی تصویر کھینچتا ہے۔ اور ان میں بڑا اور فرق کیا ہے؟ بڑا فرق یہ ہے کہ مصور جب کسی چیز کی تصویر کھینچتا ہے وہ اس کی ہو تصویر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنا وہ اس میں کامیاب ہو جائے، کسی چیز کی ہو تصویر کھینچنے میں جتنا وہ کامیاب ہو جائے اتنی ہی اس کی وہ تصویر اثر پیدا کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر مصور آیا، اس نے کسی درخت کی یا کسی چیز کی کسی انسان کی اس نے تصویر کھینچی، جتنی وہ تصویر اصلی تصویر کے مطابق ہو، جتنا وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا، اس کا ہر جزو اس کی ہر چیز جتنی وہ اصلی تصویر کے مطابق ہو تو اتنا وہ اثر پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن شاعر کو ان موقعوں پر دو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ جب شاعر الفاظ کے ذریعے کسی چیز کی تصویر کھینچتا ہے، اگر وہ اس کی ہو تصویر کھینچے گا، یعنی اس تصویر کا ایک جز اگر وہ بیان کرے گا تو اس پر اعتراض ہوگا کہ جو اصل کے جو مطابقت ہے، جو اصل تصویر کے ساتھ اس کی ہو مطابقت ہے، تو کہیں گے کہ یہ احساسات کو برانگیختہ نہیں کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی کسی انسان کی تصویر کھینچتا ہے شاعر، وہ بولتا ہے کہ اس کے کان ایسے ہے، اس کی آنکھیں ایسے ہے، اس کی زبان ایسی ہے، تو ہو تصویر اگر وہ کھینچے گا تو لوگ اس پر جو نقاد ہے، تنقید نگار جو ہے، وہ اس پر اعتراض کریں گے کہ اس نے جو ہو تصویر کھینچی ہے تو اس سے وہ جذبات یا احساسات اس سے برانگیختہ نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا یہ شاعری نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس تصویر سے دور بھاگے گا، یعنی کہ اتنا دور بھاگے گا کہ جو اس نے تصویر کھینچی ہے وہ اصل تصویر کے مطابق نہ ہو، اگر وہ اصلی تصویر سے دور بھاگے گا تو پھر اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ اس پر اعتراض یہ ہوگا کہ صحیح تصویر نہیں کھینچی ہے۔ ہو کھینچے گا، اس پر بھی اعتراض ہوگا کہ ایسی ہو تصویر کھینچی ہے کہ احساسات کو برانگیختہ نہیں کر سکتی ہے۔ اصل تصویر سے دور بھاگے گا تو کہیں گے لوگ کہ نہیں، یہ صحیح تصویر نہیں کھینچی ہے۔ جیسے کہ کھا کے اوش اور بھی سبزہ ہرا ہوا، شاعر کس طرح اپنے تخیل سے تصویر میں رنگ بھرتا ہے۔ جب شبنم کے قطرے گھاس پر پڑتے ہیں تو اگر وہ اس طرح کہے گا کہ شبنم کے قطرے گھاس پر پڑے، ایسے تصویر کھینچے گا اس کی، تو وہ اثر پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ وہ کیا اپنے تخیل سے، اپنی امیجنیشن سے، اپنی جو اس کا تخیل ہوتا ہے، تھنکنگ پاور جو اس کا ہے، تو اس سے وہ اس میں رنگ بھرتا ہے۔ کھا کے اوش اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، کہ شبنم کے قطرے اس طرح سبز گھاس پر چمکتے تھے، تو اتنی شبنم اس گھاس نے پی رکھی ہے، اتنی اوس اس پر پڑی ہے، اور یہ اوس کے قطرے اس طرح اس پر گھاس پر چمکتے ہیں کہ جیسے جو صحرا ہے اس کا دامن جیسے موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ موتی شبنم کے قطرے گھاس پر اسی طرح چمکتے ہیں جس طرح
किसी चीज पर मोती चमकता है। तो इसने ये तो आम सी बात है, आम सी बात है, लेकिन इस तरह खूबसूरत तस्वीर खींची है कि दूसरा भी इससे मुतासिर होके नहीं रह सकता है। और शायर ऐसी तस्वीर खींचता है अपने तखयल से, अपने तखयल से, अपनी इमेजिनेशन से। वो जो चीज, जिस चीज की वो तस्वीर खींचता है, वो ऐसी तस्वीर खींचता है कि जो असली तस्वीर होती है, वो उसके अल्फाज के जरिए, शायर जो अल्फाज के जरिए इस चीज की तस्वीर खींचता है, वो असल तस्वीर से उसके आबताब और हुस्न जमाल में बढ़ जाती है, उसका हुस्न जमाल और बढ़ जाता है। जिस चीज की शायर तस्वीर खींचता है, या जिस वाक़ा की वो तस्वीर खींचता है, जिस चीज की वो तस्वीर खींचता है, वो इस तरह तस्वीर खींचता है, न हूबहू ऐसी होती है, न उससे दूर भागता है, बल्कि वो अपने तखयल से उस तस्वीर को असल तस्वीर से ज्यादा मुबस्सिर ढंग में पेश करता है, और उसके आबताब, शान शौकत और उसके हुस्न जमाल में इजाफा हो जाता है, असल तस्वीर से भी इजाफा हो जाता है। जैसे कि शबनम के कतरे घास पर पड़े हैं, और इस तरह तस्वीर खींची है, इस चीज की इसने इस तरह अल्फाज के जरिए तस्वीर खींची है कि यह तस्वीर असल तस्वीर से ज्यादा मुबस्सिर मालूम होती है। लेकिन वो कुव्वत तखयल से ऐसा कर सकता है, जो थिंकिंग पावर उसका होता है, इमेजिनेशन जो उसकी होती है, तो इससे वो इसमें रंग पड़ता है, और वो सामीन को ये बावर कराता है, सामीन को वो ये कहता है कि ये वही तस्वीर है जिसको आपने ईमान नजर से नहीं देखा था, इसलिए इसका पूरा हुस्न जमाल नुमाया नहीं हुआ था। वो लोगों को कहता है, सामीन को कहता है, देखने वालों को कहता है कि जिस चीज को आपने ईमान नजर से, बारीक निगाह से नहीं देखा था, जिसको आपने गौर फिक्र के निगाह से नहीं देखा था, ये वही तस्वीर है, ये वही तस्वीर है। और जब आपने उसको गौर से नहीं देखा था, इसलिए इसका हुस्न जमाल नुमाया जाहिर नहीं हुआ था। तो लेकिन अपने तखयल, अपने इमेजिनेशन से वो इसकी ऐसी तस्वीर खींचता है कि लोगों पर उसका असर होता है, और उनके जज्बात, उनके एहसासात इससे बरंगेख्ता होते हैं। तो शायर का यही कमाल है। इस तरह से ये जो लेक्चर नंबर 8 इस मौजू के हवाले से ये आखिरी लेक्चर है हमारा। तो इंशाल्लाह कल हम बशर्ते जिंदगानी, कल हम एक और मौजू पर बात करेंगे। ये है मुर्गबाजी, इमीन कामिल का लिखा हुआ है ये मजमून। तो इसी पर हम बात करेंगे कल इंशाल्लाह। बाकी मसला